محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سامعین اکرام، عزیز ساتھیوں، یہ جو آیت پاک ابھی جو تلاوت کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر، وہ نبی ہیں جن کو پروردگار عالم نے خلیل اللہ کا لقب دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء، محبوب کبریا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، سب نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی. اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو بتلایا کہ صرف اور صرف ایک رب ہے، اور ساری کی ساری عبادت، ساری کی ساری پرستش اسی رب کے لیے ہے. سب سے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، جو نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساری کی ساری کائنات کے، ساری انسانیت کے ربی ہیں، اولین بھی ہیں اور آخرین بھی ہیں. امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے نبی بنایا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں. اب آپ کے آنے کے بعد جو بھی دنیا کے اندر آئے گا وہ آپ کا امتی ہوگا. اس کو بھی مذہب اسلام پر چلنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. اپنے وقت کے نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا، نازل کیا، انجیل دی. رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اور یوں ہی پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا. وہ الگ واقعہ ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اب جو اپنے وقت میں نبی رہ چکے، جن کو رسالت مل چکی، وہ بھی اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے تو اسی مذہب اسلام پر چلیں گے، اسی قرآن پر عمل کریں گے، آپ کے امتی بن کر آئیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کا بڑا انعام ہے کہ ہم سب کو ایسی امت کے اندر پیدا کیا جو کہ ساری کی ساری امتوں کی سردار ہیں، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی. آج ہم لوگوں کو اپنی قدر کا احساس نہیں کہ اللہ نے ہم کو کتنا بڑا مرتبہ دیا،
امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے جو سارے کے سارے نبیوں کی گواہی دے گی. ہاں اب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آئے گا، آپ کی نبوت کے بعد جو بھی ہیں، سب کو مذہب اسلام پر چلنا ہے، قرآن کریم کے مطابق چلنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا ہے. جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو گویا کہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے الرجی. کہتے رہو اپنے آپ کو کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں. کیسے امتی ہو، کیسی غلامی کرنے والے ہو کہ تم سرکار کے طریقے کو پسند نہیں کرتے؟ یہودی اور نصاراؤں کے طریقے کو زندگی میں رکھے ہوئے ہو اور زبان سے کہتے ہو کہ نبی کے امتی ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں. یہ کیسی چاہت ہے؟ تیری زندگی کے اندر نبی کا طریقہ نہیں، یہودیت کے طریقے پر زندگی گزارنے والے 15ویں صدی کے مسلمان ہوش میں آ. کل قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے جب کھڑا ہوگا اور میزان اعمال کی عدالت لگی ہوگی، نام اعمالوں کو تولا جائے گا. امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تیری حاضری ہوگی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کھڑا ہوگا، پروردگار عالم فرمائے گا میرے محبوب یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے طریقے پر زندگی گزارنے کو اچھا نہیں سمجھا، یہ یہودیت کے طریقے پر لگے رہے، یہ نصرانیت کے طریقے پر لگے رہے، سنتوں سے ہٹ کر زندگی گزارتے رہے، اپنی زندگی کے اندر بدعتوں کو پھیلاتے رہے، گمراہیت کو پھیلاتے رہے. اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جن کو آپ کی سنتوں سے محبت نہیں، جن کو آپ کے طریقے سے محبت نہیں، جن کو آپ کے لباس سے محبت نہیں، جن کو آپ کے اخلاق سے محبت نہیں، جن کو آپ کے کردار سے محبت نہیں. ہاں آج یہ صحیح ہو رہا ہے. اگر سرکار کے طریقے سے ہم کو محبت ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں سرکار کا طریقہ کیوں نہیں؟ اگر سرکار کے اخلاق سے اگر ہم کو محبت ہے تو پھر ہماری زندگی میں سرکار جیسا اخلاق کیوں نہیں؟ صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلتا. ہاں زبان سے کہنے سے کام نہیں چلتا، اس کو کر کر دکھلانا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی کہہ دے میرے محبوب یہ آپ کے وہ امتی ہیں کہ انہوں نے آپ کی زندگی کے مطابق اپنی ساری کی ساری زندگی گزاری. رب الجلال کی قسم سرکار خوش ہو جائے. ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جس سے سرکار ناراض ہو. کیسے امتی ہیں؟ کب ہوش آئے گا؟ ہاں ایک وہ انسان جو جانتا ہی نہیں کہ حرام اور حلال کیا ہے، اگر اس نے حرام کھا لیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو میں نے کھایا ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے، اگر اس نے حرام کھا لیا تو اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں. اور جاننے کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کے باوجود ہم بڑے شوق سے اس چیز کو کھا رہے ہیں تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا کہ جاننے کے باوجود تو کھانے میں لگا رہا، تجھ کو پتا تھا کہ یہ حرام ہے، اس کے باوجود بھی تو ذائقے لینے میں لگا رہا. تجھ کو پتا نہیں تھا کہ سرکار نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، نہ تم نے سرکار کی سنی نہ اللہ کی سنی، بس دنیا کے عیش و آرام میں لگا رہا. خدا کی قسم اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے جو حرام کھا کر زندگی گزار رہے ہیں فرشتوں کو حکم دے دے گا پھینکو ان کو جہنم کے اندر. سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، سب کچھ پتہ ہونے کے بعد پھر بھی ہم چھوڑنے کو تیار ہیں. کیسے امتی ہیں ہم؟
یہی محبت کے دعوے کرتے ہیں. نبی کا غلام ایسا ہی ہوتا ہے. تو بتلا رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ہر ایک کو مذہب اسلام پر چلنا ہے. شریعت نے، مذہب اسلام نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور جس چیز سے روکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکنا ہے. نماز ہے، اللہ نے نماز کو فرض کیا، ہر ایک پر نماز فرض ہے. اب اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم گنہگار ہیں. کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا، اور پھر اللہ جہنم کے اندر پہنچا دے گا. روزہ ہے، اللہ نے فرض کیا. اب اگر ہم نہیں رکھیں گے، صحیح ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود، رکھنے پر قدرت ہے پھر بھی نہیں رکھتے، تو کل قیامت کے دن ہم نے جب اس روزے کو نہیں رکھا، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ جہنم کے اندر، اللہ کا فیصلہ جہنم کا ہوتا ہے. زکوٰۃ ہے، اللہ نے فرض کی، اس کے باوجود اگر ہم اس زکوٰۃ کو نہیں نکالتے، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اس کے باوجود اگر ہم زکوٰۃ کو نہیں نکالتے تو کل یہی مال بوال جان بن جائے گا، اللہ جہنم کے اندر پہنچا دے گا. اسی طریقے سے ہر اس مسلمان پر جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، امیر ہے، سب کچھ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دیا، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو وہ بھی گنہگار ہے. اللہ نے ہر ایک پر حج فرض نہیں کیا، حج ہر ایک پر فرض نہیں کیا. اللہ نے حج اس پر فرض کیا ہے جو صاحب نصاب ہے اور اس پر مال اور دولت ہے، الحمدللہ صحیح طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے اہل و عیال کا خرچہ صحیح چل رہا ہے، کاروباری لائن بھی صحیح ہے، پیسہ بھی اس کے پاس اتنا ہے کہ جب حج کرنے کے لیے جائے اور حج سے جب تک واپس نہ آئے اس کا گھر کا اسی طریقے سے خرچہ چلتا رہے جیسے کہ سامنے چل رہا ہے، تو اس پر حج فرض ہے. اس کے بعد بھی اگر حج نہیں کیا تو ہم گنہگار ہیں. کل قیامت کے دن اللہ جہنم کے اندر پہنچا دے گا. فیروز آباد کے اندر پہلے حج کرنے کا ایک شوق تھا، جس کو دیکھو اس کا فارم، جس کو دیکھو وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. لیکن جب سے مہنگائی ہوئی تو ہمارے دلوں کے اندر ایک بات آ گئی کہ ارے اب تو صرف عمرے سے کام چلا لیں گے، تو عمرہ کرنے سے حج ہمارے اوپر سے نہیں ہٹے گا. جس پر حج فرض ہے اس کو حج کرنا ہے. عمرہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جس پر حج فرض نہیں، جس پر حج فرض ہے عمرہ بھی کرے حج بھی کرے. اب بہت سے ایسے پیسے والے ہیں، امیر ہیں، جو صرف عمرہ کرنے سے کام چلا رہے ہیں، اللہ کے فرائض کو ادا نہیں کر رہے. ہاں کیا ہے، اور اب تو بہت مہنگا ہو گیا حضرت، اب حج کیسے کرے؟ 4 لاکھ کا خرچ آ رہا ہے، 10 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ تو بیٹی کی شادی میں خرچ کر سکتا ہے، 4 لاکھ اگر تیرے حج میں خرچ ہو رہا ہے تو تجھ کو پریشانی ہو رہی ہے؟ کہاں گئی تیری وہ مہنگائی جب تو نے اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ خرچ کیا، تب تجھ کو مہنگائی نظر نہیں آئی؟ اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے جس میں 4 لاکھ خرچ ہو رہا ہے اس کو تو مہنگا سمجھ رہا ہے؟ اگر کوئی غریب انسان کہے گا تو بات چل جائے گی. اللہ نے بھی غریب کا لحاظ رکھا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں نے غریب پر، تنگ دست پر حج کو فرض نہیں کیا. حج فرض کیا ہے امیر پر، دولت مند پر، صاحب نصاب پر، جس پر اللہ نے اپنی دولت کو انڈیل دیا ہے، اللہ نے اس پر حج فرض کیا ہے.
اس کے باوجود اگر حج نہیں کرے گا تو گنہگار ہے، ہاں گنہگار ہے۔ اور پھر ایک چیز اور ہے کہ جیسی نیت کر لو اللہ اس نیت کو پورا کرتا ہے۔ ہاں ایک مولانا بیان کر رہے تھے کہ حج دولت کے بلبوتے پر نہیں ہوتا، سمجھنا بات کو، حج دولت کے بلبوتے پر نہیں ہوتا، حج تو ایک لگن سے ہوتا ہے، ایک کوشش سے ہوتا ہے۔ جس کو ایک حج کی لگن لگ جائے اور اس کی وہ کوشش میں لگ جائے، اللہ سے دعاؤں میں لگ جائے، اللہ جس کو قبول کر لیتا ہے وہ اللہ کے گھر کا دیدار کر لیتا ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت کے انبار لگے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کتنی دولت ہے، کتنا مال ہے، لیکن حج کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ حج کرنے کے لیے تو اللہ اس کو بلاتا ہے جس کو حج کی چاہت ہوتی ہے، جس کو حج کی طلب ہوتی ہے، جس کو تڑپ ہوتی ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے، جس کو لگن ہوتی ہے، جو رات اور دن اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، التجا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، آرزو رکھتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ الہی اپنے گھر کا دیدار کروا، تو اللہ اس کا انتظام ایسے کر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی ہم نے سمجھا نہیں حج کو۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور حج بیت اللہ پر ایک نظر ایک طرف۔ سمجھ میں آئی بات؟ بیت اللہ شریف پر جو پہلی نظر پڑی 500 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب اور رب نے اس کو دے دیا۔ اندازہ لگاؤ، ایک نظر بیت اللہ پر پڑنے پر اللہ 500 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر حج کی طلب نہیں۔ اٹھا کر دیکھو روایتوں کو، حدیث پاک کو، سرکار کے فرمان کو۔ اگر تو اپنے علاقے کی مسجد میں، اگر تو اپنے محلے کی مسجد میں، اگر تو اپنے شہر کی مسجد میں ایک نماز پڑھے گا، ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر اسی نماز کو اگر اسی نماز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز کو ادا کرے گا، 50,000 کا ثواب ملے گا۔ اگر اسی نماز کو مسجد اقصی میں ادا کرے گا، 1,000 کا ثواب ملے گا۔ اگر اسی نماز کو بیت اللہ شریف کے اندر ادا کرے گا، 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں، بس ہمارے دماغوں میں تو یہ بات آ گئی، جی مہنگا ہو گیا ہے حج، بہت مہنگا ہو گیا ہے، 4-5 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، کیسے جائیں؟ جناب سب کچھ یہ دنیا اور دنیا کی دولت نہیں ہے، جتنا ہم دنیا سے کما کر آخرت کے لیے لے جائیں گے وہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ہم پریشان ہو جائیں گے، وہاں ہم کو پتہ چلے گا کہ نیکی کی قیمت کیا ہے۔ معمولی چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک نماز سرکار کے روزے پر مسجد نبوی میں ہم نے ادا کی تو اللہ نے 50,000 نماز کا ثواب دیا، اور اسی نماز کو اگر ہم نے حرم شریف کے اندر ادا کی، بیت اللہ شریف میں ادا کی تو اللہ نے 1,00,000 نماز کا ثواب دیا۔ بیت اللہ شریف پر ایک نظر ڈالنے پر 500 سال کی عبادت کا ثواب دیا۔ 15ویں صدی کے مسلمان اپنی آنکھوں کو کھول، اپنی غفلت کو ختم کر، ذرا سوچ، خدا کی قسم جب تو حج کرنے کے لیے جائے گا نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ ہاں
خوش ہوتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب حاجی لوگ اپنی زبان سے اس تلبیہ کو پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ادھر بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے پروردگار عالم میں حاضر ہو گیا، اے اللہ میری حاضری کو قبول فرما، میرے آنے کو قبول فرما، میرے سفر کو قبول فرما، الہ العالمین میں حاضر ہو گیا تیرے گھر کے دیدار کے لیے، تیرے فرض کو ادا کرنے کے لیے، تیرے احکام کو پورا کرنے کے لیے، الہ العالمین لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، میں ساری کی ساری شرکیہ باتوں سے الگ ہو گیا، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں مشرک نہیں، الہ العالمین میرے آنے کو قبول فرما، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، الہ العالمین ساری کی ساری تعریف، ساری کی ساری حمد تیرے لیے، والنعمت اور سارے انعام تیری طرف سے، ساری نعمتیں تیری، جتنی بھی نعمتیں میں استعمال کرتا ہوں الہ العالمین میں گن نہیں سکتا، میں شمار نہیں کر سکتا، تیری کروڑوں نعمتیں ہیں جو سب تیری طرف سے، اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، اے مالک حقیقی، تیری ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ میں اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، الہ العالمین تو نے مجھ کو اپنے در پر بلایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، الہ العالمین تو نے اپنے در کی حاضری کی توفیق دی، یہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک ساری کی ساری ملکیت تیری۔ جب اللہ کا بندہ جب اپنی زبان سے اس کلمات کو نکالتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حج کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کی نیت صرف اور صرف رضائے الہی ہے، کوئی اس کی گھومنے پھرنے کی نیت نہیں، کوئی اس کی کمانے کی نیت نہیں، کوئی اس کی سیر و تفریح کی نیت نہیں، صرف اور صرف رضائے الہیت کے لیے، تو فرمایا کہ پھر اس کو جنت سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، سیدھا داخلہ اس کا جنت کا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ جب حج کرنے کے لیے آتا ہے تو حج کرنے کے بعد اللہ اس کو ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ بتاؤ کیسے کیسے انعامات ہیں اور کیسی کیسی فضیلتیں ہیں، اللہ کے کتنے کتنے انعامات ہیں کہ اللہ ایسا کر دیتا ہے جیسے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے ابھی اس نے دنیا کے اندر آ کر کوئی گناہ نہیں کیا، بس اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے کہ اب اس سے کوئی گناہ نہیں۔ بڑے نصیب والے ہیں، بڑی قسمت والے ہیں جن کو اللہ اپنے گھر کا دیدار کرا دے، ہاں بڑی قسمت والے ہیں۔ رات اور دن اللہ سے دعائیں کرتے رہا کروں، ہاں نہ معلوم اللہ کب بلا لے، کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیسے جائیں گے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب طلب ہوتی ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر طلب نہیں، طلب نہیں تو پھر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ بھی ہے
تب بھی اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہر وقت اللہ سے دعائیں کریں، اور یہی حال ایمان کا ہے کہ اللہ ایمان کے لیے بھی اس کو قبول کرتا ہے جس کو ایمان کی طلب ہو، ایمان کی ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو ایمان کی طلب ہو، ورنہ زمین کے اوپر ایک بھی بے ایمان نہیں رہتا، سارے کے سارے ایمان کے اندر آ جاتے، سارے مومنین بن جاتے۔ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا جس کو طلب نہیں اس کو ایمان کی ہدایت نہیں، چاہے نام ابو طالب ہو اگر طلب نہیں تو ہدایت نہیں، چاہے نبی کے چچا کیوں نہ ہو طلب نہیں تو ہدایت نہیں۔ جانتے ہو ابو طالب کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ایسے چچا ہیں آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے، آپ کی موجودگی میں کسی بھی کفار مکہ پر، کفار مشرکین کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو اذیت پہنچائیں، ہاں، لیکن نام ابو طالب ہے، ایمان کی طلب میں آخری وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے چچا جان کے پاس بیٹھ گئے، اور پھر کہتے ہیں چچا جان اب کلمہ پڑھو، ساری زندگی نکل گئی، اب تو آخری وقت ہے، اب تو دنیا سے جانے والے ہو، اب کلمہ پڑھ لیجیے، کیونکہ آپ کو بھی محبت تھی۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، جتنی چچا کو محبت تھی اس سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ تو آپ سوچ رہے ہیں، آپ فکر میں ہیں کہ اگر چچا بغیر کلمہ پڑھے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ نبی کو کیسے گوارا ہو کہ میرے چچا جہنم کی آگ میں جائے۔ لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے چچا جان میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، قوم کو پتہ نہیں چلے گا، یہ بڑے بڑے چودھری بنے ہوئے کسی کو خبر تک نہ ہوگی، کل قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ ابو طالب کے کلمے کا گواہ کون، میں حاضر ہو جاؤں گا، میں رب سے کہوں گا الہ العالمین ابو طالب کے کلمے کا گواہ میں۔ ابو طالب کہتے ہیں نہیں بھتیجے، لوگ کیا کہیں گے کہ ابو طالب جہنم کی آگ سے ڈر گیا، موت کی ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا؟ نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصرار فرما رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں، آپ تو ساری کی ساری امت کے لیے فکر مند تھے کہ میرے امت کا ایک بھی فرد ایسا نہ ہو جو جہنم میں جائے، تو وہ تو آپ کے چچا ہیں، ہاں، ساری کی ساری امت کے لیے آپ فکر مند رہا کرتے تھے، آپ بے چین رہا کرتے تھے، ہر وقت آپ اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے میری امت کا ایک ایک فرد ایمان کے اندر آ جائے۔ آپ اپنے چچا سے بار بار فرما رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، چچا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام لے کر پہنچا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اے اللہ کے نبی، اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، انک لا تہدی من احببت
کہ وہ ہدایت پر آ جائے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ کو محبت ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جب اللہ کا پیغام آ گیا، جب اللہ کا فرمان آ گیا، تو پھر آپ نے دوبارہ اصرار نہیں کیا. لیکن آپ فکر میں ہیں کیا کیا جائے، چچا جہنم میں چلے جائیں گے. آپ نے اپنا لعاب و دہن لگانا شروع کر دیا اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے لعاب کو لگا رہے ہیں، سر سے لے کر پنڈلیوں تک پورے کے پورے بدن پر لعاب لگا دیا. جب پنڈلیوں کا نمبر آیا، فرمان الہی آ گیا، میرے محبوب اپنے ہاتھوں کو روک لو. آپ کو پتا نہیں، آپ جانتے نہیں، آپ کو خبر نہیں، آپ کو معلوم نہیں، جہاں جہاں جہنم کی جہاں جہاں آپ کا لعاب لگ جائے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. میرے محبوب اگر آپ نے سارے کے سارے جسم پر لعاب لگا دیا، میں عذاب کہاں دوں گا؟ یہ تو میرا بھی نافرمان ہے، میرے نبی کا نافرمان ہے، میرے احکام کو بھی توڑنے والا ہے، میرے نبی کے فرمان کو بھی چھوڑنے والا ہے. اے میرے محبوب آپ اپنے ہاتھوں کو روک لو. اگر آپ نے سارے جسم پر سارے بدن پر لعاب لگا دیا تو پھر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. یہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے گا وہاں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. اور جہنم کی آگ تو بہت دور، دنیا کی آگ بھی اس پر اثر نہیں کرتی جہاں سرکار کا ہاتھ لگ جائے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر پہنچے تو آپ روٹی پکا رہی ہیں. آپ روٹی پکا رہی ہیں. اے فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ ابا جان روٹی بنا رہی ہیں. آؤ دونوں مل کر روٹی بنائیں. بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں اور سب سے زیادہ چہیتی بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی ہیں. کہ آؤ فاطمہ آج دونوں مل کر روٹی بنائیں گے، ایک روٹی تم بناؤ ایک روٹی میں بناؤں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی بنائی، سیکھ گئی، تیار ہو گئی. سرکار نے فرمایا ہٹو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی بنائی اور آگ پر رکھی، کچی رہ گئی، سیکھی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ روٹی نہیں سیکھی. کیسے سیکھے؟ نبی کا ہاتھ لگ گیا. اور جب نبی کا ہاتھ لگ گیا تو آگ کیسے اس میں اثر کرے گی؟ جب آگ اثر نہیں کرے گی تو روٹی کیسے سیکھے گی؟ ہم نے بتلایا کہ اللہ نے جہاں نبی کا ہاتھ لگ جائے گا دنیا کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا، جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا. میرے محبوب اگر آپ نے سارے جسم پر لعاب لگا دیا تو پھر میں عذاب کہاں دوں گا؟ اس لیے پنڈلیوں تک لگا پائے تھے، وہیں ہاتھ روک لیا. لکھا ہوا ہے کہ اب آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کے موزے پہنائے جائیں گے اور اس کا اثر اتنا ہوگا کہ سر اس طریقے سے کھولے گا، سر کا بھیجا اس طریقے سے کھولے گا جیسے کہ چاول ہانڈی میں جوش مارتے ہیں. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. جب ہلکے عذاب کی یہ کیفیت ہے تو اور جہنم کا عذاب کیسا ہوگا؟ نام سنا ہے،
جب سامنے آئے گی تب پتہ چلے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر دیکھ، اور جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کر دیکھ. ابھی تو ہم کو پتہ ہی نہیں، ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام بس یوں ہی کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. ارے جب دیکھیں گے، جب پتہ چلے گا، جب سمجھیں گے. نہیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو 100% سچا ہے، شک اور شبہ بھی کیا تو ایمان ختم ہو جائے. ہاں، بہرحال تو بات چل رہی تھی طلب کے اوپر کہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے اللہ اس چیز کو حاضر کر دیتا ہے. اگر اللہ کے گھر کی دیدار کی ہم کو طلب ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری خواہش ہے، تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اور یوں فرمایا جس کو پروردگار عالم قبول فرماتا ہے وہی اللہ کے گھر پہنچتا ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں جن پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں روپیہ ہے، لیکن حج کرنے کے لیے نہیں جاتے، اس لیے کہ ان کو طلب ہی نہیں. ہر ایک کو طلب کرنی چاہیے، ہر ایک کے دل میں تڑپ ہو اس بیت اللہ شریف کے دیدار کے لیے جس کی ایک نظر میں 500 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اور جناب ایک چیز اور بتلاؤں کہ بیت اللہ شریف میں جا کر اگر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ ہم قرآن پڑھ رہے، نہ اللہ کا ذکر کر رہے، نہ ہم وہاں کوئی عبادت کر رہے، نہ نوافل پڑھ رہے، صرف بیت اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، اس کو دیکھنے میں بھی ثواب نہیں. دیکھ رہے ہیں فرشتے ہماری نیکیاں لکھ رہے ہیں. ہاں، بڑا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. جو لوگ حج کر کر اور عمرہ کر کر آئے ہیں ان سے پوچھو، خدا کی قسم جب وہاں سے وداعی ہوتی ہے، جب آخری دن ہوتا ہے تو آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل بھی روتا ہے کہ نہ معلوم ایسی مبارک جگہ پر اب کب حاضری کی توفیق ہو، کوئی پتہ نہیں. آج ایسے مبارک جگہ پر جانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، ہم کہتے ہیں کہ خرچہ بڑھ گیا. نہیں، کوئی مہنگائی نہیں، کوئی خرچہ نہیں. تو اللہ سے التجا کر، تو اللہ سے دعا کر، اللہ سارے انتظام کرے گا، اللہ سارے انتظام کرے گا. مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو ہر باپ کو فکر چڑھ جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس کا رشتہ ہو جاتا ہے. فکر چڑھ جاتی ہے کہ کس طریقے سے اب اس کے اخراجات پورے ہوں گے، اور رات اور دن وہ دعاؤں میں لگ جاتا ہے، علماؤں سے کہتا ہے، اکابرین سے کہتا ہے، اللہ کے ولیوں سے کہتا ہے کہ حضرت میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس دعا کروں. خود بھی دعا کر رہا ہے، علماؤں سے دعا کروا رہا ہے کہ بس بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے، خرچ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کیسے انتظام کرے گا. جب سب دعا میں لگ جاتے ہیں، پورا گھر دعا میں لگ جاتا ہے، خدا کی قسم اس کی بیٹی گھر سے جب نکلتی ہے لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہوتا ہے یا نہیں؟ اور آج کے وقت میں ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا کہ 2-4 لاکھ تو کچھ بھی نہیں. 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تو میرج ہوم میں ختم ہو جاتی ہے. جس کی جیسی کیپیسٹی ہے وہاں اپنی دولت کو دکھلاتا ہے کہ دیکھو میں یہ چھوٹے موٹے میرج ہوموں سے نہیں کروں گا. 10-20 ہزار کیا، آج
آج میں دکھلاؤں گا کہ میں کتنے پیسے والا ہوں. اور پھر وہ کرتا ہے کم سے کم 1.5-2 لاکھ کی تو بکنگ ہوتی ہے, 1.5-2 لاکھ کی سجاوٹ ہوتی ہے, 4-5 لاکھ تو اس کا یوں ہی ختم ہو گیا. کہاں گئی مہنگائی؟ اور جب حج کا نمبر آتا ہے, اگر کوئی کہے کہ جناب الحمدللہ بہت کچھ ہے, حج کراؤ, ارے مولانا آپ دیکھ نہیں رہے کیسی مہنگائی ہے, کہاں سے نکلے گا پیسہ, کیسے حج کریں گے؟ جب تو نے بیٹی کی شادی میں اتنا خرچ کیا تھا, جہاں 10 لڑکیوں کی شادی ہو جاتی وہاں تو نے اپنی ایک بیٹی کی شادی میں خرچ کیا, وہاں تجھ کو مہنگائی نظر نہیں آئی؟ اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے, اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے تجھ کو مہنگائی نظر آتی ہے. اور ایسی مبارک جگہ پہنچنے کے لیے جہاں نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے, وہاں پہنچنے کے لیے تجھ کو مہنگائی نظر آتی ہے. خدا کی قسم ایسی مبارک جگہ ہے وہ خانہ کعبہ, وہ اللہ کے گھر, کہ وہاں کھڑے ہو کر جو بھی دعائیں کریں گے اللہ اس کو قبول کرے گا. ایک نئی سینکڑوں واقعات ہیں. میں سنی انسنی نہیں کرتا, کسی کا سنا نہیں کہتا. ایک ایسا مرض میری اہلیہ کو کہ 50,000 کا خرچ اس 2008 میں بتلایا تھا, ایسا مرض. انکم کتنی تھی؟ 2,000 روپے مسجد سے ملتے تھے, اور 50,000 کا خرچ کہاں سے کیا جائے؟ رات اور دن اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, رات اور دن اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے دعاؤں کو قبول کیا اور اپنے گھر کے دیدار کے لیے اللہ نے قبول کر لیا. جب بیت اللہ شریف کے اندر حاضری ہوئی اور خانہ کعبہ کا گلاس پکڑ کر پہلی مرتبہ جو میرے دل سے کلام نکلا ہے, جو بات نکلی ہے, الہی میں اس قابل نہیں, میرے پاس اتنا روپیہ نہیں, اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, تو چاہے تو بغیر آپریشن کے صحیح کر سکتا ہے, تو چاہے تو اس کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے. الہ العالمین بس اس مرض کو ختم کرو. خدا کی قسم آج پتہ ہی نہیں کہ وہ مرض تھا یا نہیں. ایسی مبارک جگہ اللہ نے یوں ہی ختم کر دیا. یہ کوئی سنی بات نہیں, میں خود بتلا رہا ہوں. اب ایسی مبارک جگہ جانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی ہے, مہنگائی ہے, مہنگائی ہے. ارے دینے والا رب ہے, جب اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے احکام کو پورا کرو. اللہ کے گھر کی حاضری, اب کوئی یہ کہے کہ بھئی اللہ کے گھر کی حاضری تو ہم عمرہ کر کر بھی کر لیں گے, تو عمرہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن پر حج فرض نہیں ہے, جن پر مال اور دولت نہیں ہے. ان کی خواہش ہے, ان کی آرزو ہے, ان کی تمنا ہے کہ اللہ اپنے گھر کا دیدار کرائے. جاؤ عمرہ کر کر آ جاؤ, ثواب بھی مل جائے گا, دیدار بھی ہو جائے گا, تمہاری آرزو بھی پوری ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج ہم سے ہٹ گیا. نہیں, ایک دور تھا فیروز آباد کے اندر سے الحمدللہ پورے اتر پردیش میں پہلا نمبر آتا تھا حاجیوں کا. سب سے زیادہ حاجی یہاں فیروز آباد سے جایا کرتے تھے, اور ان حاجیوں میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی. صحیح بول رہا ہوں؟ لیکن آج وہ عمرہ کر لیں گے بس. امیر ہے وہ بھی عمرے سے کام چلا رہا ہے, دولت مند ہے وہ بھی عمرے سے کام چلا رہا ہے, صاحب نصاب ہے وہ بھی عمرے سے کام چلا رہا ہے. کیا خدا کا ڈر نہیں؟ کیا خدا کا خوف نہیں؟ کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ جو اللہ نے جو حج فرض کیا ہے اس کو کب ادا کرے گا؟ عمرہ کرتا رہے گا تو پھر حج کب کرے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے لیے عمرہ نہیں ہے, نہیں, عمرہ کریں, ایک بار نہیں, سال میں ہر سال جائیں, 2 بار جائیں, ہر مہینے جائیں,
جائیں لیکن جو فرض ہیں اس فرض کو بھی ادا کریں۔ اگر اس فرض کو ادا نہیں کریں گے تو پھر کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ ہاں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم نے عمرہ کر لیا تو سب کچھ ہو گیا، نہیں۔ اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، جس پر حج فرض ہے اس کو حج ادا کرنا ہے۔ اگر وہ حج کو نہیں کرے گا گنہگار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا اللہ اس کی پکڑ کرے گا کہ میں نے تجھ کو مال اکٹھا کرنے کے لیے دیا تھا، میں نے تجھ کو مال تجوری میں رکھنے کے لیے دیا تھا، میں نے تجھ کو مال صحیح طریقے سے سنبھال کر دیا، صحیح طریقے سے سنبھال کر رکھنے کے لیے دیا تھا۔ ارے جب تجھ کو میں نے مال دیا تھا تو تو نے میرے احکام کو پورا کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں؟ ہاں، تو ہر وہ مسلمان جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جس پر حج فرض ہے، وہ دل کھول کر اپنے آرزو، اپنی تمنا، اپنی التجا، اپنی خواہش، اپنی طلب اللہ کے سامنے رکھے، انتظام رب کرے۔ ہاں، اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا